نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی فرقے کی پہچان بتائی، جو میری سنت پر چلے اور صحابہ کے طریقے پر چلے۔ نبی نے اپنی سنت کو صحابہ کے طریقے کے ساتھ اور صحابہ کے طریقے کو اپنی سنت کے ساتھ کیوں بیان کیا؟ نبی صرف ایک بتا دیتے وہی کافی ہوتا۔ نبی صرف اتنا فرما دیتے جو میری سنت پر چلے وہ جنتی ہے۔ نبی صرف اتنا فرماتے جو حدیث پر چلے وہ جنتی ہے، جو قرآن پر چلے وہ جنتی ہے۔ لیکن نبی اپنی سنت کے ساتھ صحابہ کے طریقے کو لازم کر رہے ہیں، اس لیے کہ نبی کو معلوم تھا ایک دور آنے والا ہے کہ کچھ لوگ صحابہ کو چھوڑ کر ڈائریکٹ نبی کی سنت پر چلنے کا دعویٰ کریں گے، صحابہ کو درمیان سے ہٹا کر نبی کی حدیثوں پر عمل کرنے کا دعویٰ کریں گے، صحابہ کو چھوڑ کر قرآن کی آیتوں پر عمل کرنے کا دعویٰ کریں گے۔ لیکن صحابہ کو چھوڑ دیا جائے تو قرآن پر بھی عمل نہیں ہو سکتا، نبی کی سنت پر بھی عمل نہیں ہو سکتا، حدیثوں پر بھی عمل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے نبی نے فرمایا اگر تم میری سنت پر چلنا چاہتے ہو تو صحابہ کے طریقے پر چلو، صحابہ کے راستے پر چلو۔ جو صحابہ کے راستے پر ہے وہی حقیقت میں قرآن کے راستے پر ہے، وہی حدیث کے راستے پر ہے، وہی سنت کے راستے پر ہے۔ اور جس نے صحابہ کو چھوڑ دیا اس نے حقیقت میں قرآن کو چھوڑ دیا، نبی کی حدیثوں کو چھوڑ دیا، نبی کی سنت کو چھوڑ دیا۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے جو نبی کے خلاف کرے ہدایت آ جانے کے بعد اور عام مسلمانوں کے راستے سے ہٹ کر کوئی راستہ چلے، ہم اس کو اس کی راہ پر چھوڑ دیں گے اور اس کو جہنم میں داخل کریں گے۔ اور جہنم پلٹنے کی کتنی بری جگہ ہے۔ یہ آیت کریمہ اس بات پر روشن دلیل ہے کہ عام مسلمانوں کے راستے پر چلنا حق اور اہل حق کی پہچان ہے، اور عام مسلمانوں کے راستے سے ہٹ کر کوئی نیا راستہ اختیار کرنا یہ گمراہی اور بددینی کی دلیل ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اتبعوا السواد العظم فإنہ من شذ شذ فی النار، سواد اعظم کی پیروی کرو، مسلمانوں کے بڑے گروہ کی پیروی کرو، مسلمانوں کی بڑی جماعت کی پیروی کرو۔ جو بڑے گروہ سے کٹا وہ سیدھے جہنم میں پہنچا۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں ید اللہ علی الجماعہ، اللہ کی مدد جماعت کے ساتھ ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں ان الشیطان ذیب الانسان کذیب الغنم یاخذ الشاذۃ والقاصیۃ والناہیہ فإیاکم والشعاب وعلیکم بالجماعۃ والعامہ۔ شیطان انسانوں کا بھیڑیا ہے، جیسے بکریوں کا بھیڑیا اسی بکری کو نشانہ بناتا ہے جو بکری ریوڑ سے کٹ کر الگ تھلگ چلتی ہے۔ اس لیے تم لوگ تو فرقہ بازی سے بچو اور جماعت عامہ کی پیروی کرو۔ آپ ذرا ذہن و فکر پہ زور دیجئے۔ 3 حدیثیں ہم نے پیش کی، ایک حدیث میں سواد اعظم کہا گیا، ایک حدیث میں جماعت کہا گیا، ایک حدیث میں جماعت عامہ کہا گیا۔ آخر الفاظ الگ الگ ہیں لیکن معنی اور مصداق ایک ہے۔ اللہ کے نبی کے فرمان کا خلاصہ اور نچوڑ یہ ہے کہ بڑے گروہ کی پیروی کرو، یعنی اہل سنت کی پیروی کرو، اہل سنت کے ساتھ رہو، اہل سنت کے راستے پر چلو۔ ہم نے اہل سنت و جماعت کہاں سے نکالا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ستفترق امتی علی 73 ملتا کلہم فی النار الا ملتا واحدہ۔ قالوا من ہی یا رسول اللہ؟ قال ما انا علیہ واصحابی، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، 72 فرقہ جہنمی ہوگا، 1 فرقہ جنتی ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا وہ کون فرقہ ہوگا جو جنتی ہوگا؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جو میرے طریقے پر ہو، میرے صحابہ کے طریقے پر ہو وہ جنتی ہے، جو میرے طریقے سے الگ ہو، صحابہ کے طریقے سے الگ ہو وہ جہنمی ہے۔ نبی کے طریقے کو سنت کہتے ہیں اور صحابہ کو جماعت کہتے ہیں، اور دونوں کو ملاؤ تو اہل سنت و جماعت بنتا ہے۔
پتہ چلا جو اہل سنت والجماعت کے طریقے پر ہوگا وہ جنتی ہوگا، اور جو اہل سنت سے الگ ہوگا وہ جہنمی ہوگا، چاہے وہ اپنا نام اہل قرآن رکھے، چاہے وہ اپنا نام جماعت اسلامی رکھے، چاہے وہ اپنا نام اصحاب العدل والتوحید رکھے۔ خوبصورت لیبل لگا لینے سے کوئی جماعت حق پر نہیں ہو سکتی ہے۔ حق پر وہی جماعت ہوگی جو نبی کی سنت پر چلے اور صحابہ کے طریقے پر چلے۔ اب آپ بتائیے آج کے دور میں کون سی جماعت ہے جو صحابہ کے طریقے پر چل رہی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی فرقے کی پہچان بتائی، جو میری سنت پر چلے اور صحابہ کے طریقے پر چلے۔ نبی نے اپنی سنت کو صحابہ کے طریقے کے ساتھ اور صحابہ کے طریقے کو اپنی سنت کے ساتھ کیوں بیان کیا؟ نبی صرف ایک بتا دیتے وہی کافی ہوتا۔ نبی صرف اتنا فرما دیتے جو میری سنت پر چلے وہ جنتی ہے۔ نبی صرف اتنا فرماتے جو حدیث پر چلے وہ جنتی ہے، جو قرآن پر چلے وہ جنتی ہے۔ لیکن نبی اپنی سنت کے ساتھ صحابہ کے طریقے کو لازم کر رہے ہیں، اس لیے کہ نبی کو معلوم تھا ایک دور آنے والا ہے کہ کچھ لوگ صحابہ کو چھوڑ کر ڈائریکٹ نبی کی سنت پر چلنے کا دعویٰ کریں گے، صحابہ کو درمیان سے ہٹا کر نبی کی حدیثوں پر عمل کرنے کا دعویٰ کریں گے، صحابہ کو چھوڑ کر قرآن کی آیتوں پر عمل کرنے کا دعویٰ کریں گے۔ لیکن صحابہ کو چھوڑ دیا جائے تو قرآن پر بھی عمل نہیں ہو سکتا، نبی کی سنت پر بھی عمل نہیں ہو سکتا، حدیثوں پر بھی عمل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے نبی نے فرمایا اگر تم میری سنت پر چلنا چاہتے ہو تو صحابہ کے طریقے پر چلو، صحابہ کے راستے پر چلو۔ جو صحابہ کے راستے پر ہے وہی حقیقت میں قرآن کے راستے پر ہے، وہی حدیث کے راستے پر ہے، وہی سنت کے راستے پر ہے۔ اور جس نے صحابہ کو چھوڑ دیا اس نے حقیقت میں قرآن کو چھوڑ دیا، نبی کی حدیثوں کو چھوڑ دیا، نبی کی سنت کو چھوڑ دیا۔ اب آپ بتاؤ آج کے دور میں ساری جماعتیں کہتی ہیں ہم حق پر ہیں، میرے سوا سب غلط اور باطل ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے سامنے آئینہ پیش کر دیا، آپ کے سامنے معیار اور کسوٹی عطا فرما دیا ہے۔ اسی کسوٹی پر کس کر آپ سمجھ سکتے ہیں کون سی جماعت حق پر ہے اور کون سی جماعت حق پر نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے راستے پر چلنے کی دعوت دی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے راستے پر چلنے کا حکم دیا۔ تو ہمیں دیکھنا چاہیے صحابہ کا طریقہ کیا ہے، صحابہ کا عقیدہ کیا ہے۔ جب ہم نے صحابہ کی زندگی کا جائزہ لیا، صحابہ کے عقیدوں کا جائزہ لیا، تو ہمیں پتا چلا کہ صحابہ نبی کے علم غیب پر ایمان رکھتے تھے، صحابہ نبی کی شفاعت پر ایمان رکھتے تھے، صحابہ نبی کے وسیلے سے دعائیں مانگتے تھے، صحابہ دور و نزدیک سے یا رسول اللہ کہہ کر پکارتے تھے، صحابہ زیارت قبور کو جاتے تھے، صحابہ ایثار ثواب کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحابہ اکرام کا راستہ یہ ہے کہ نبی کے غیب پر ایمان رکھا جائے، نبی کی شہادت پر ایمان رکھا جائے، نبی کے توسل پر ایمان رکھا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے نبی کے غیب پر ایمان رکھا، اس لیے ہم نبی کے غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ نبی کے صحابہ نے نبی کی شفاعت پر ایمان رکھا، اس لیے ہم نبی کی شفاعت پر ایمان رکھتے ہیں۔ نبی کے صحابہ نے نبی کے وسیلے سے دعائیں مانگی، اس لیے ہم نبی کے وسیلے سے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ تو ہمارا عقیدہ وہی ہے جو صحابہ کا عقیدہ ہے، ہمارا طریقہ وہی ہے جو صحابہ کا طریقہ ہے، اور نبی نے فرما دیا جو صحابہ کے راستے پر ہوگا وہی جنتی ہوگا۔ اس لیے آج کے دور میں بے شمار فرقوں میں جو فرقہ جنتی ہے، جو فرقہ حق پر ہے، وہ کوئی اور نہیں، ہم اہل سنت ہیں جن کی پہچان اس دور میں مسلک اعلیٰ حضرت سے ہوتی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ صحابہ نبی کے غیب پر ایمان رکھتے تھے۔ اس کی دلیل کیا ہے کہ صحابہ کا عقیدہ تھا کہ نبی غیب جانتے۔ آپ اٹھائیے بخاری شریف جلد اول کتاب الصلاۃ باب من رکع دون الصف۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت ابو بکرہ۔ حضرت ابو بکرہ مسجد نبوی شریف میں نماز پڑھنے کے لیے گئے اور مسجد کے دروازے ہی پر پہنچے، دیکھا حضور علیہ السلام رکوع میں جا چکے، صحابہ رکوع میں جا چکے۔ حضرت ابو بکرہ نے مسجد کے دروازے ہی پر نیت باندھ کر رکوع کر لیا۔ رکوع میں چلتے چلتے صف میں جا کر مل گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا، اور جب امام مصلی امامت پر ہوتا ہے تو اس کا چہرہ قبلے کی طرف ہوتا ہے
اور آنے والا پیٹھ کے پیچھے سے آ رہا ہے۔ امام پیٹھ کے پیچھے آنے والوں کو نہیں دیکھتا، اس کے رکوع اور سجدوں کو نہیں دیکھتا، لیکن نبی اکرم کی شان دیکھو، اللہ کے نبی مصلی امامت پر ہیں اور آپ کا چہرہ قبلے کی طرف ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو بکر مسجد نبوی میں گئے اور مسجد کے دروازے پر نیت باندھ کر وہی رکوع کر لیا اور رکوع میں چلتے چلتے صف میں مل گئے۔ پوری حدیث بخاری میں اس طرح ہے، ان ابی بکرتا انہو انتہا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ووراکعن قبل ان یصل الی الصف۔ حضرت ابو بکرہ نے مسجد کے دروازے پر رکوع کر لیا، صف میں پہنچنے سے پہلے انہوں نے رکوع کر لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سلام پھیرا تو ارشاد فرمایا، اے ابو بکرہ کھڑے ہو جاؤ۔ ابو بکرہ کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، کیوں تم نے مسجد کے دروازے ہی پر نیت باندھ کر رکوع کر لیا؟ کیا تم کو یہ طریقہ نہیں معلوم کہ صف میں پہنچنے کے بعد نیت باندھنا چاہیے؟ حضرت ابو بکرہ نے یہ نہیں کہا، یا رسول اللہ آپ کا چہرہ تو قبلے کی طرف تھا، میں پیٹھ کے پیچھے سے آیا اور آپ کو پیٹھ پیچھے کا علم نہیں، تو کیسے آپ نے جان لیا کہ ابو بکرہ نے کس طرح نماز شروع کی ہے؟ اس لیے کہ وہ صحابی تھے، ان کا یہ عقیدہ تھا کہ نبی جیسے آگے دیکھتے ہیں ویسے ہی پیچھے دیکھتے ہیں۔ پوری کائنات نبی کے نگاہوں کے سامنے ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، انکم ترون قبلتی ہا ہونا، تم سمجھتے ہو کہ میرا چہرہ قبلے کی طرف ہوتا ہے، میں تم کو پیٹھ کے پیچھے نہیں دیکھتا ہوں۔ واللہ انی لا اراکم وراء ظہری کما اراکم امامی، میں تم کو پیٹھ کے پیچھے ایسے ہی دیکھتا ہوں جیسے آگے دیکھتا ہوں۔ اما لا یخفی علی رکوعکم ولا خشوعکم، تمہارا رکوع بھی مجھ سے چھپا ہوا نہیں، تمہارا خشوع بھی مجھ سے چھپا ہوا نہیں۔ میں وہ پیغمبر ہوں کہ اللہ نے کائنات کی ہر چیز کو سمیٹ کر میرے نگاہوں کے سامنے کر دیا ہے۔ میں تمام چیزوں کو ایسے ہی دیکھتا ہوں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھتا ہوں۔ ان اللہ رفع لی الدنیا فانا انظر الیہا والی ما هو کائن فیہا الی یوم القیامہ کانما انظر الی کفی ہذہ، جو کچھ دنیا میں ہو چکا ہے اور جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے، اللہ نے تمام چیزوں کو سمیٹ کر میرے نگاہوں کے سامنے رکھ دیا ہے، اور میں ان تمام چیزوں کو ایسے ہی دیکھتا ہوں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھتا ہوں۔ نبی نے ارشاد فرمایا، تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہاری حرکتیں مجھ سے چھپی ہیں، تمہارا رکوع اور سجدہ مجھ سے چھپا ہوا ہے؟ میں وہ پیغمبر ہوں کہ جب قبرستان سے گزرتا ہوں تو مردوں کے حالات کو دیکھتا ہوں، کس پر عذاب ہو رہا ہے، کس کو ثواب دیا جا رہا ہے۔ میں وہ نبی ہوں کہ مکے میں ہوتا ہوں، مدینے کے حالات کا مشاہدہ کرتا ہوں، مدینے میں ہوتا ہوں، جنگ روم کا مشاہدہ کرتا ہوں، منبر پر ہوتا ہوں، قیامت تک کے احوال کو صحابہ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ میں زمین پر ہوتا ہوں، آسمان والوں کو دیکھتا ہوں، جب آسمان سے گزرتا ہوں تو زمین پر چلنے والے انسانوں کے دلوں کو پڑھتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت نے اسی عقیدے کی ترجمانی کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، سر عرش پر ہے تیرا گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ اب آپ اندازہ لگاؤ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نبی کے غیب پر ایمان رکھتے تھے کہ نہیں رکھتے تھے؟ اور اس وقت جتنی جماعتیں دنیا میں پائی جا رہی ہیں، صرف ہماری جماعت، صرف اہل سنت والجماعت، صرف بریلوی جماعت نبی کے علم غیب پر ایمان رکھتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا عقیدہ نبی کے عقیدے اور صحابہ کے عقیدے کے مطابق ہے۔ صحابہ اکرام کا جو عقیدہ تھا وہی ہمارا بھی عقیدہ ہے، صحابہ اکرام کا جو طریقہ تھا وہی ہمارا بھی طریقہ ہے، اور نبی نے فرمایا جنتی فرقہ وہی ہے جو صحابہ کے راستے پر چلے، صحابہ کے طریقے پر چلے۔